نحمده ونصلي على رسول الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام علیکم ویوز. آج ہمارا چیپٹر انٹروڈکشن آف اسلام پہ سیکنڈ لیکچر ہے. اس میں ہم نے پریویس لیکچر میں انٹروڈکشن، آرٹیکلس آف فیتھ اینڈ پلرز آف اسلام کے ٹاپکس کو کور کیا تھا. فرسٹ لیکچر ہونے کی وجہ سے ہم نے ان ٹاپکس کو ڈیپلی ڈسکس نہیں کیا تھا، کیونکہ وہ ٹاپک کامن ہے اور جو انفارمیشن آپ کے پاس پہلے سے موجود ہے وہ ریپیٹ ہو جائے. ہماری دعا اور کوشش بھی ہے کہ اگلے سارے ٹاپکس بھی آپ کے لیے اس قدر آسان ہو. آج کا ہمارا ٹاپک ہے سورسز آف شریعہ. یہ ٹاپک تھوڑا سا ٹیکنیکل ہے، مگر ہم کوشش کریں گے کہ اس ٹاپک کو جنرلائز کر دیں، سمپلیفائی کر دیں، تاکہ ہر لیول کے اسٹوڈنٹ کو یہ ٹاپک بآسانی سمجھ آ جائے. اچھا جی، سب سے پہلے سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ اسلامک لا کیا ہے، سورسز آف اسلامک لا کیا ہے، شریعہ کیا ہے، شرعی قانون ہم کسے کہتے ہیں. تو اس چیز کو سمجھنا ضروری ہے کہ اگر آپ سے کوئی سوال کرے کہ آپ کی نزدیک شریعت کیا ہے، تو آپ یقیناً اس کو یہ جواب نہیں دے سکتے کہ اسلامک جسپنس کی جو ہے 4 سورسز ہیں اور اس طرح کا. تو شریعہ بیسیکلی ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہونے والے قوانین، ان کو ہم شریعہ کہتے ہیں. کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بالوحی کے ذریعے جتنے بھی ہمارے لیے قانون بنا کر بھیجے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ہم پر واضح کیا، تو ان قانونوں کو ہم کہتے ہیں کہ شریعت، کہ یہ شریعہ قانون ہے، کہ یہ ہم شریعت ہے. اسی کی طرح اگر ہم اس کو تھوڑا سا اور سمجھنے کی کوشش کریں کہ شریعہ میں جو شریعت محمدی ہے، جسے ہم شریعت محمدی کہتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ قوانین ہیں جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئے ان کی امت کے لیے. اس سے پہلے جو شریعت تھی وہ شریعت عیسوی تھی، اس سے پہلے شریعت موسوی تھی. تو یہ جو شریعہ ہوتی ہیں، یہ ہر دور کے ہر نبی کو اللہ تعالیٰ جو قانون نازل کرتے ہیں ان کی قوموں کے لیے، ان کو ہم شریعت کہتے ہیں. وہ اللہ تعالیٰ کے احکام ہوتے ہیں. جس طرح ابھی افغانستان کے اندر شریعت نافذ کرنے کا جو ایک کانسیپٹ ہے کہ بھئی ہمارا جو طرز حکمرانی ہوگا وہ اس طرح ہوگا کہ ہم شریعت نافذ کریں گے، چوری کی سزا پر ہم ہاتھ کاٹیں گے، اور اس طرح کے جتنے بھی قانون ہمیں قرآن پاک سے ملتے ہیں انہیں سزائیں جو ہوگی انہیں قانون کے مطابق ہوگی. جس طرح ہم نے پہلے بھی پڑھا ہے کہ مسلمان ہونا، اسلام کا مقصد ہی یہی ہے کہ اپنی تمام تر خواہشات کو ترک کر کے اللہ تعالیٰ کی رضا اختیار کرنا، خود کو سرنڈر کر دینا. تو تب ہم وہاں پر اپنے رائٹس کی بات نہیں کرتے. اسلام کے اندر ہم سب سے بڑھ کر جو مانتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے احکام ہیں، چاہے اس کے لیے ہمیں اپنی جان کیوں نہ گنوانی پڑے، چاہے اس کے لیے ہم نے کتنی بھی مشکلات اٹھانی پڑے. تو سب سے پہلے بڑھ کر ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کے احکام ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے سب سے پہلی پرائورٹی اللہ پاک کیا فرما رہے ہیں. اور اسی چیز کا نام شریعت ہے. اگر قانون اس طرح کے ہیں کہ جن کو پورا کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جو بھی قانون بنائے ہیں، تو ہم پھر یہ نہیں دیکھتے کہ دنیا اس بارے میں کیا کہتی، پھر ان قانون کو ہم اپناتے ہیں اور اپنے ملک میں نافذ کرتے ہیں. اور یہی شریعت کا نفاذ، جسے ہم نفاذ شریعت بھی کہتے ہیں. جس طرح افغانستان میں ہے، ایران میں ہے، پاکستان میں بہت سارے اس طرح کا قانون ہیں جو اکارڈنگ ٹو شریعہ ہے. تو یہ تھا شریعہ. تو شریعہ کے بعد جو ہمارا ٹاپک ہے وہ بیسیکلی ہے فقہ. کہ شریعہ کو بعد جو ہمارے پاس چیز آتی ہے وہ ہے فقہ. کہ فقہ کیا ہے؟ شریعہ ہو گئے موٹے اصول، ایک سزائیں میں اللہ پاک نے ایک واضح احکامات ہمارے لیے نازل کیے ہیں. فقہ ہمارے جو ہے بیسیکلی اسلامک جورسپروڈنس، وہ ہم کہتے ہیں کہ بھئی اسلامک جورسپروڈنس ہماری ڈیلی کے معاملات میں انوالو ہے. جو ہم روزمرہ کی زندگی گزارتے ہیں اس کے متعلق جتنے بھی معاملات ہیں، کہ کس طرح زندگی گزارنی ہے، کس طرح زندگی کے معاملات طے کرنے ہیں، اٹھنا کس طرح ہے، بیٹھنا کس طرح ہے، رشتہ داروں کے کیا حقوق ہیں، پڑوس کے کیا حقوق ہیں، کاروبار کس طرح کرنا ہے، جابس کس طرح کرنی ہے، جتنے بھی زندگی میں معاملات ہیں وہ اکارڈنگ ٹو ہم کہتے ہیں کہ بھائی اکارڈنگ ٹو اسلام ہونے چاہیے. وہ اس طرح ہونے چاہیے جس طرح اللہ اور اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب تر ہوں، اکارڈنگ ٹو رسول اللہ ہوں. تو اس کے لیے ہمیں فقہ کی ضرورت ہوتی ہے، اس انڈرسٹینڈنگ کی ضرورت پڑتی ہے. تو اس لیے ہم فقہ کو ڈیپ انڈرسٹینڈنگ اور فل کمپریہنشن بھی کہتے ہیں، کہ معاملات کو اس طرح سمجھا جائے ڈیپ انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ. تو یہ جو وضاحت ہے اسی کو ہم فقہ کہتے ہیں، اور یہ وضاحت بھی ان چیزوں کی ہے. تو ویسے فقہ کا جو عربک ٹرم میننگ ہے میں نے آپ کو پہلے بھی بتا دیا ہے، وہ بھی ڈیپ انڈرسٹینڈنگ اور فل کمپریہنشن ہے، مگر کس کی؟ اسی کانٹیکسٹ میں قرآن میں اندر نازل کردہ قوانین کی، جو مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے بالوحی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتائے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ جس میں احادیث بھی آ جاتی ہیں، پھر اجماع کے کانٹیکسٹ میں، جہاں اجتہاد کے کانٹیکسٹ میں، قیاس کے کانٹیکسٹ میں، یہ جتنی باتیں ہیں ان کو دیکھنا اور ان پر زندگی بسر کرنا اور ان کی ڈیپ انڈرسٹینڈنگ فل کمپریہنشن کو لے ہم کہہ رہے ہیں کہ فقہ ہے، وہ اسی کانٹیکسٹ میں ہے. اچھا جی، پھر اب آگے چلتے ہیں کہ سورسز آف اسلامک جورسپروڈنس. اسلامک جورسپروڈنس کی سورسز کیا ہے؟
फ़िक़्ह की सोर्सेज़ क्या हैं। तो इस वक्त तक इस लेक्चर के दौरान अब आपको अंदाज़ा हो क्या होगा कि फ़िक़्ह जूरिस्प्रूडेंस की सोर्सेज़ हमने बयान कर दी हैं कि कुरान, सुन्ना, इजमा, क़ियास, इज्तिहाद है। तो अब जो फ़िक़्ह के बारे में हमें बताते हैं वो होते हैं फ़क़ीह, जिन्हें आम तौर पर अगर एक से ज़ायद हों तो एक जमात होती है तो हम उन्हें फ़ुक़हा कहते हैं, प्लूरल में हम उन्हें फ़ुक़हा कहते हैं, और वैसे अगर कोई एक है तो हम उसे फ़क़ीह कहते हैं। तो अब सोर्सेज की बात की जाए तो ये आलिम दीन, ये फ़क़ीह ने इस कॉन्टेक्स्ट में फ़िक़्ह को दो सोर्सेज में तकसीम किया है। वो ये है कि वो प्राइमरी सोर्सेज में जो है वो है कुरान और सुन्ना, और सेकेंडरी सोर्सेज में इजमा, क़ियास, इज्तिहाद। अब मज़ीद आगे इनको एक्सप्लेन करेंगे, मगर यहाँ पर एक सवाल आता है। अब चार टर्म्स आपके पास आ गई, इस्लामिक लॉ, इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस, शरिया, फ़िक़्ह। देखा ये क्या है कि आम तौर पर अगर ये चारों टर्म्स एक साथ आ जाएं तो एक आम तालिब इल्म को, एस्पिरेंट को, स्टूडेंट को ये समझने में थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। उसकी ये समझ नहीं आता कि अब ये जो चार टर्म्स हैं आया ये डिफरेंट हैं या फिर सेम है। तो वाज़े करता चलूँ कि इस्लामिक लॉ वो शरिया है। शरिया और इस्लामिक लॉ एक ही चीज़ के नाम है। इंग्लिश में इस्लामिक लॉ हो गया और अरबिक में हमारे पास शरिया हो गया। इसी तरह इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस और फ़िक़्ह ये भी एक ही टर्म्स हैं, ये कोई अलग नहीं है। तो आमतौर पर लेक्चर को भी इसी अंदाज में लेकर चलने का मकसद ये था कि ये चीज़ें समझ आ जाएं पहले से। तो वैसे क्योंकि आमतौर पर अगर आप किसी से भी सवाल करें तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है, थोड़ी सी चीज़ें मिक्स हो जाती हैं। एक लिखने वाले के लिए, पढ़ने वाले के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम, फिर वो फंस जाता है कि ये शरिया के बारे में था या फ़िक़्ह के बारे में था, इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस था या इस्लामिक लॉ था। अच्छा जी, अब अगर इसको मज़ीद इन दो को कंपेयर करें और शरिया और फ़िक़्ह को कंपेयर करें, तो शरिया को हम अगर आम टर्म्स में, अगर एग्जाम्पल की सूरत में, आम सादा अल्फाज में अगर आप बयान करना चाहें या समझना चाहें तो फ़िक़्ह को इस तरह समझें और शरिया को इस तरह समझें कि ये आपके पाकिस्तान का आइन है। मतलब एक ब्रॉड एंड वाइड रेंजिंग आइन, मतलब और फिक्स्ड है, कांट बी चेंज्ड। आपका आइन भी फिक्स्ड है, वो चेंज नहीं हो सकता आमतौर पर। इसी तरह फॉर द शरिया द सोर्स इज़ द कुरान एंड सुन्ना। तो शरिया के जो सोर्सेज हैं वो तो कुरान और सुन्ना हो गए। इसी तरह आपने अपने आइन की जो बुनियादी चीज़ें रखी हुई हैं वो भी कुरान एंड सुन्ना रखी हुई हैं, किसी के खिलाफ नहीं जाना, कोई भी चीज़ इस तरह नहीं करनी, यह आपका आइन है। या फिर एक मोटे उसूल जो इनके खिलाफ हम नहीं जा सकते, ये चेंज नहीं हो सकते और ये फिक्स्ड हैं और इनका सब्जेक्ट बहुत वसी है। अब जो शरिया के अंदर, मतलब आइन के अंदर, पाकिस्तान आइन के अंदर आप जितनी भी चेंजेस करना चाहें, वक्त के साथ जो तब्दीलियाँ आती जाएंगी वो आपके कानून कहलाएंगे, वो आपके लॉज हैं। तो फ़िक़्ह भी इसी तरह है। फ़िक़्ह जो है वो बेसिकली पर्टिकुलर इश्यूज़ को डील करता है। आपके छोटे मामलात, एक जितने भी न्यू वक्त है और हालात के साथ जो मामलात चेंजेस हो रहे हैं उनको डील करता है। फ्लेक्सिबल है, आसानी से चेंज हो जाता है कंडीशंस के साथ और इन्फॉर्मेशंस के साथ, क्योंकि बेसिकली फ़िक़्ह का मकसद यही होता है कि जितने मामलात हैं उनमें आसानी पैदा की जाए। दीन में आसानी पैदा करना है ताकि लोग इस पर अमल कर सकें। और फ़िक़्ह की जो सोर्सेज है वो है कुरान, हदीस, क़ियास, इज्मा, इज्तिहाद। हम इनसे ये अखज़ करते हैं फ़िक़्ह के मामलात, ये हमारे माखज़ हैं। कुरान और सुन्ना शरिया के माखज़ हैं। कुरान, हदीस, क़ियास, इज्मा, इज्तिहाद ये फ़िक़्ह के माखज़ हैं। जिस तरह अगर आम हालात में देखा जाए कि जिस तरह सिगरेट का मामला है या फिर नशा जिस तरह हराम हो गया है, शराब हराम है, तो इसी चीज़ में बहुत सारे दूसरी जो मामलात उठते हैं, जिस तरह हमारे मेडिसिन्स में एक इस तरह का अल्कोहल शामिल हो जाता है, इस तरह नशावर चीज़ें शामिल हो जाती हैं जिससे इंसान को नशा होने लगता है। तो ये चीज़ें जब पैदा होती हैं तो फिर एक सवाल पैदा होता है कि अब फ़क़ीह हज़रात इसके बारे में क्या देखते हैं कुरान और हदीस की रोशनी में, कुरान, हदीस, क़ियास, इज्मा, इज्तिहाद की रोशनी में इस चीज़ को हमारे फ़क़ीह किस तरह देखते हैं। अब कुरान पाक की बात की जाए तो कुरान पाक हमारा प्राइमरी सोर्स है, फ़िक़्ह का प्राइमरी सोर्स है। अब कुरान पाक के मुतल्लिक़ हर आम व ख़ास मुसलमान जानता है, उसके मुतल्लिक़ जितना लिखा जाएगा शायद कम होगा, और उसकी जो बेसिक मालूमात है वो तो हर किसी को पता है। तो थोड़ा सा इसको मज़ीद डिफ़ाइन कर देते हैं, अगर किसी के इल्म में शायद जो चंद बातें ना हो तो वो आ जाएंगी। कुरान जो लफ्ज़ है वो कुरान पाक में 70 मरतबा आया हुआ है।
70 ٹائمز ریپیٹ ہوا ہے، اور اس کی کچھ معنی بھی ہیں، کچھ مختلف جگہوں پر مختلف معنی بھی ہیں، مگر یہ جو لغت میں لغوی معنی کے طور پر یہ جو قرآن ہے یہ قرآن سے لیا گیا ہے، ٹھیک ہے، جس کا مطلب ہے پڑھنا یا پھر تلاوت کرنا۔ تو یہ قرآن پاک کے بارے میں اگر بیان کیا جائے تو یہ مسلمانوں کے لیے انتہائی محترم و قابل عظمت کتاب ہے، اس سے کوئی بڑھ کر کتاب مسلمانوں کے لیے نہیں، اس لیے ہمارا پرائمری سورس بھی ہے۔ قرآن پاک کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کے ذریعے اتارا گیا، یہ وحی اللہ تعالیٰ کے مقرب فرشتے حضرت جبریل علیہ السلام لاتے تھے، ہر کسی کو پتہ ہے۔ جیسے جیسے قرآن مجید کی آیات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوتی گئیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو سناتے اور ان کو آیات کا مطلب و معنی سمجھا دیتے، اور یہ ہوتا تھا کہ کچھ صحابہ کرام ان آیات کو وہیں یاد کر لیتے تھے اور کچھ لکھ کر محفوظ کر لیتے تھے۔ مسلمانوں میں یہ عقیدہ ہے کہ قرآن ہر قسم کی تحریف سے پاک ہے، محفوظ ہے، کیونکہ یہ تھوڑا سا ایک ہسٹری کے اندر بھی اور کچھ شاید دوسری جو سیکٹس ہیں اسلام کے، شاید ان میں یہ بات پائی جاتی ہو، تو اس لیے یہ واضح کرنا ضروری ہے۔ جس طرح یہ ہم بیسیکلی ہم کہتے ہیں کہ، اور قرآن پاک میں اس کی دلائل موجود ہیں کہ جس طرح تمام اللہ تعالیٰ کی کتابیں تحریف مطلب چینج ہو گئیں، ان میں چینجز آ گئے، تو قرآن پاک کا یہ ہے کہ قرآن پاک تا قیامت تک چینج نہیں ہوگا، اس کی ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود لی ہے، تو یہ ریسپانسبلٹی اللہ نے اس کی خود اٹھائی ہے کہ اس کو میں چینج ہونے نہیں دوں گا، تو ہمارا یہ ایمان بھی ہے۔ قرآن پاک میں ٹوٹل 114 چیپٹرز ہیں، سورتیں ہیں، ٹھیک ہے، سوراز ہیں، جن میں 87 مکہ میں نازل ہوئیں، ان کو ہم مکی صورتیں کہتے ہیں، اور 27 مدینہ میں نازل ہوئیں، جنہیں ہم مدنی سورہ کہتے ہیں۔ اچھا جی، مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ قرآن پاک کو اللہ پاک نے بذریعہ جبریل رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 23 ایئرس کے پیریڈ میں نازل کیا۔ یہ جو سلسلہ قرآن پاک ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب 40 برس کے تھے تو غار حرا میں یہ اس کا جو پہلی جو ورسز ہیں سورہ اقرا کی 5 ورسز جو پہلی ہیں، تو وہ اس دور سے اس ٹائم سے اس کا آغاز ہوتا ہے نزول قرآن کا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم 11 ہجری کے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس جہاں کو چھوڑ جاتے ہیں، 632 عیسوی تک یہ سلسلہ جاری رہتا ہے، اور یہ ٹوٹل ملا کے 23 ایئرس کا پیریڈ بنتا ہے۔ وفات نبی کے بعد پھر کیا ہوتا ہے کہ حضرت عمر بن خطاب کی تجویز ہوتی ہے، جس پر حضرت ابو بکر صدیق حکم دیتے ہیں کہ زید بن ثابت انصاری کی سربراہی میں قرآن کو مصحف کی شکل میں یکجا کیا جائے، مطلب ایک بک کی فارمیٹ میں۔ یہ تجویز جو تھی یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی تھی۔ عمر بن خطاب کی وفات کے بعد یہ نسخہ ام المومنین حفصہ بنت عمر کے پاس محفوظ رہا۔ پھر یہ ہوا کہ خلیفہ سوم عثمان بن عفان نے جب لہجوں میں اختلاف کی بنا پر قرات میں اختلاف دیکھا، تو پھر بی بی حفصہ سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قریش کے لہجے میں تحریر شدہ اس نسخے کی نقل کی اجازت چاہی تاکہ اسے معیار بنا دیا جائے۔ اجازت ملنے کے بعد پھر آپ نے مصحف کی متعدد شکلیں تیار کروا لیں جو پورے اسلام میں بھیج دیں، اور پھر وہاں سے یہ سلسلہ قرآن پاک کا جو نسخوں کی صورت میں ہر عام و خاص کے پاس پہنچ گیا۔ یہ انہی محنت کا آج ہمارے پاس یہ ایک فارمیٹ ہے، ایک شکل میں ہمارے پاس ایک نعمت ہے، ایک نام ہے۔ اچھا جی، قرآن پاک میں جتنے بھی چیپٹرز ڈسکس ہوئے ہیں ان میں انسانی حقوق، عورتوں کے حقوق، ایتھکس، مورالٹیز، جسٹس، عدل و انصاف، جتنے بھی نیگیٹو ایلیمنٹس ہیں، فحشی ہے، زناکاری ہے، بے حیائی کے کام ہیں، جھوٹ ہے، کسی کو دھوکہ دینا ہے، تمام باتیں ڈسکس ہوئی ہیں۔ اس میں عبادات کے چیپٹرز بھی ہیں، سیاست کس طرح کرنی ہے وہ بھی چیپٹرز ہیں، کاروبار کس طرح کرنا ہے یہ بھی باتیں آئی ہیں، معاملات، رشتہ داری کس طرح نبھانی ہے، کس طرح اس نے سلوک کرنا ہے، یہ ساری باتیں قرآن پاک میں ہر مسلمان کو سکھائی گئی ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کے اس میں چیپٹرز ڈسکس ہوئے ہیں، تو ہر طرح سے قرآن پاک میں ہر چیز کا ہم کہتے ہیں کہ جواب موجود ہے، اس لیے پرائمری سورس بھی ہمارا یہی ہے، مگر یہ ہے کہ اس میں ہمیں دیکھنا پڑتا ہے کہ کون سی بات اللہ تعالیٰ نے کس طرح، کہاں، کس انداز میں بیان فرمائی ہے۔ کچھ باتیں بالکل واضح ہیں جن پر کوئی سوچ بچار نہیں ہے، اور کچھ باتیں جو ہیں بیسیکلی ان کو ہم انٹرپریٹیشنز کے تھرو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس سے اخذ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے اس احکامات کو۔ اچھا جی، پھر ہمارے پاس پرائمری سورسز میں
جو سیکنڈ نمبر پہ ہے وہ ہے سننا. تو ویسے سننا مطلب سنت. اب اگر لنگوسٹیکلی اسے تو ہم ایک لغت میں تو اسے تو ہم ایک پاتھ اور وے کہتے ہیں، ایک راستہ، ایک طریقہ. ٹھیک ہے جی. مگر عام طور پر ہماری اسلامک ٹرمنالوجی میں جو سنت ہے اس سے مراد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس سے مراد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایکٹس، ان کی سینگس، اور انہوں نے جو بھی قبول کیا خاموشی کے ساتھ، تو ان کو ہم کہتے ہیں کہ یہ سننا ہے. تو سنت جو ہے بیسیکلی وہ طریقہ ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہو یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی صحابی سے ثابت ہو. تو سنت وہ طریقہ ہے جو آپ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو. سنت کے لیے قرآن پاک میں ہمیں جو ایک حکم ملتا ہے قرآن پاک میں، تو جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا حکم ہے، ان کی پیروی کرنے کا حکم ہے، ان کی ہر بات ماننے کا حکم ہے، ان کا ماننا اللہ کا ماننا ہے. تو اس طرح کی بہت ساری ملتی ہیں قرآن پاک میں دلائل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اختیار کرنے کے لیے. یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ ایک آیت میں ہے کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری راہ چلو کہ اللہ تم سے بھی محبت رکھے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا. تو اس طرح قرآن پاک میں بہت ساری احکام اور حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اختیار کرنے کے لیے ہمیں ملتے ہیں. اچھا، لغت میں جو ہے سنت کا لفظ طریقہ اور عادت کی معنی میں بھی استعمال ہوا ہے. اسلامک ٹرمنالوجی میں بھی یہ جو سنت آیا ہوگا یہ وہی طریقہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. لیکن محدثین اور فقہ جب سنت کا لفظ بولتے ہیں تو اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب قول یا فعل مراد ہوتا ہے. چنانچہ محدثین جو ہیں سنت کی یہ تعریف کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی بھی فعل، عمل یا پھر تقریر سنت ہے. مگر جو فقہ ہیں جب وہ سنت کی اصطلاح، سنت کی ٹرمنالوجی جب استعمال کرتے ہیں تو ان کے یہاں قول و فعل اور تقریر کے علاوہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قول، فعل اور ان کی تقریر کے علاوہ صحابہ کرام کے اقوال اور ان کے فعل بھی مراد ہوتے ہیں. اچھا، جو ہمارے ماڈرن اسکالرس ہیں آج کے دور میں، جس طرح ہمارے پاس جاوید احمد گامدی صاحب ہیں، تو ان کے نزدیک سنت جو ہے وہ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو بھی معاملہ دین کے اعتبار سے لوگوں تک دیا، ان کی تاکید کی، پہنچایا، دین کے اعتبار سے قرآن کے کانٹیکسٹ میں، دین کے کانٹیکسٹ میں ایکسپلین کیا، بتایا، دیا، حکم دیا، تو وہ بیسیکلی سنت کہلائے گا. اس کے علاوہ ان کے نزدیک جو ہے ہر معاملہ سنت کا نہیں ہے، وہ دین کے کانٹیکسٹ میں نہیں ہے. ان کا ماننا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اپنی ذاتی حیثیت بھی ہے، جو ان کی ذاتی زندگی میں اپنی جتنی بھی وہ زندگی انہوں نے گزاری ہے تو ان کے اپنے ذاتی معاملات بھی ہیں. عام طور پر لوگوں کو اس کی تاکید نہیں کی گئی عمل کرنے کی، مگر لوگ محبت میں کرتے ہیں، تو اور عام طور پر یہ معاشرے میں اس طرح کی چیزیں رائج ہو گئی ہیں. اس کی بہت ساری مثالیں ملتی ہیں. اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے کا انداز ہے، بات کرنے کا انداز ہے، بیٹھنے کا انداز ہے، بہت ساری چیزیں، ان کا لباس، ان کا اپیرنس، تو اس طرح کی بہت ساری چیزیں مل جاتی ہیں. سنت کی امپورٹنس اس طرح بھی ہے کہ کیونکہ قرآن پاک بہت ساری جگہوں پر خاموش ہے، ان کی ایکسپلینیشن ہم تک نہیں دی گئی. تو یہ سنت ہی ہے. سنت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بھی شمار ہوتی ہیں، کیونکہ ہم نے کہا کہ ان کے ایکٹس، ان کی سینگس کو ہم عام طور پر حدیث میں کوٹ کر دیتے ہیں اور ان کے اعمال بھی ملتے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو قرآن پاک کی جہاں پر ہماری وضاحت نہیں ملتی کہ کون سا کام کس طرح کیا جائے، زکوٰۃ کا معاملہ کس طرح ہے، صلات کا معاملہ کس طرح ہے، حج کے معاملات کس طرح ہیں، عبادات کے معاملات کس طرح ہیں، تو یہ جو ساری جو ہمیں وضاحتیں ملتی ہیں وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملتی ہیں. تو اس لیے بھی جو سننا ہے وہ جو ہے امپورٹنس رکھتا ہے. اس لیے یہ ہمارے پرائمری سورس میں جو اس کی حیثیت ہے وہ پرائمری سورس کی ہے یہ، اور پرائمری سورس میں قرآن کے بعد سیکنڈ نمبر پر سننا آتا ہے. اچھا جی، ویسے تو ہمارے فقہا جو ہیں سنت کو 3 کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کرتے ہیں. یہ ہے کہ جو ٹائپس آف سننا ہے وہ 3 ہیں. ایک تو وربل ہے جسے ہم قولی کہتے ہیں، دوسرا تقریری ہے جسے ہم اپروول کہتے ہیں، تیسرا فعلی ہے جسے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایکشنز کہتے ہیں. دوسری جو ہے تقریری ہیں
جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپروولس دیے، مطلب کچھ کام کرتے ہوئے دیکھا کہ اس کی اجازت دی، کسی کی خاموشی کے ساتھ کسی نے اجازت چاہی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہ بھی فرمایا مگر ایک اجازت کی طرح ان کو ایک اجازت خاموشی کے ساتھ دی گئی، تو جسے ہم سائلنٹ اپروولس بھی کہتے ہیں۔ تو اس طرح، اور جس طرح وربل ہیں تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی سائنس کے اندر جو ہمیں ملتے ہیں وہ جو ہیں ہم کہتے ہیں کہ یہ ہماری قولی ٹائپ آف سننا ہے، حدیث ہے۔ اچھا جی، پھر ہمارے پاس آ جاتے ہیں سیکنڈری سورسز۔ یہ جو سیکنڈری سورسز ہیں یہ دراصل ڈپینڈیبل ہیں ہمارے پرائمری سورسز پر، کیونکہ جب ہم سیکنڈری سورسز سے کچھ چیز حاصل کرتے ہیں تو اجماع ہو، قیاس ہو، اجتہاد ہو، تو یہ جتنے بھی ہمارے سیکنڈری سورسز رہیں گے یہ پرائمری سورسز پر ڈپینڈیبل رہیں گے۔ اخذ ہم نے وہیں سے ہی کرنا ہے، پھر وہ ہمارے اجماع کے کانٹیکسٹ میں آ جائے گا کس طرح آتا ہے، پھر وہ ہمارے اجتہاد کے کانٹیکسٹ میں کس طرح آتا ہے، تو یہ چیزیں پھر اپنا سیکنڈری سورسز میں ڈیفائن کی جاتی ہیں۔ سیکنڈری سورسز میں جو پہلا سورس ہے اجماع، جسے ہم کنسنسس بھی کہتے ہیں، اس کا مقصد ہے کہ کسی ایک اوپینین پر یونائٹ ہو جانا، مطلب اسلامک کمیونٹی کسی بھی ایک پوائنٹ پر جہاں یونائٹ ہو جائے اسے ہم عام طور پر عام اصطلاحی زبان میں اسے ہم اجماع کہتے ہیں۔ یہ تب ہوتا ہے، اجماع تب ہوتا ہے جب قرآن اور حدیث خاموش ہوں، اس میں کوئی واضح، ہمیں کوئی واضح انجیکشن نہ ملے، کوئی واضح آرڈر نہ ملے، کوئی واضح کوئی ورڈکٹ نہ ملے، تب جا کے بیسیکلی اجماع کنسنسس وجود میں آتا ہے اور اجماع کنسنسس کی ضرورت پڑتی ہے۔ اچھا، اس کی بیسکس میں اگر ہم جائیں تو یہ سمجھیں کہ فقہ اسلام کی یہ جو ایک ٹرم ہے، بیسیکلی یہ اسلامی شریعہ میں یہ تیسرا اہم سورس ہے، تھرڈ اہم سورس ہے، اور سیکنڈری سورسز میں پہلا سورس ہے۔ اس میں جو بیسیکلی مقصد لیا گیا وہ ہے علماء امت کا یا ان جیسی کسی بڑی اکثریت کا جو ہر زمانے میں کسی مسئلے پر متفق ہو جانا ہے جس کے بارے میں قرآن و حدیث میں واضح حکم موجود نہ ہو، اسے ہم بیسیکلی اجماع کہتے ہیں۔ مطلب کسی بھی زمانے میں ایسے ہی علماء کی ایک کثیر تعداد جو کسی بھی مسئلے کو لے کر وہ متفق نہ ہو سکیں قرآن و حدیث سے، تو اسے ہم آگے چل کر انہوں نے کوئی اوپینین قائم کر لیا کسی بھی مسئلے کے اوپر، تو اسے ہم اجماع کہتے ہیں۔ تو اجماع کی لغوی معنی ہے کسی چیز پر ایک سے زائد لوگوں کا اتفاق کر لینا۔ چنانچہ جب قوم کسی بات پر متفق ہو جاتی ہے تو اسے بھی اجماع القوم کہا جاتا ہے کہ بھئی یہ اس قوم کا اجماع ہے۔ تو اس معنی کی روح سے کسی بھی جماعت کے کسی بھی دینی یا دنیاوی امت پر اتفاق کو اجماع کہا جاتا ہے۔ اس معنی کی روح سے کسی بھی جماعت کے کسی بھی دینی یا دنیاوی فیصلے پر اتفاق کو اجماع کہا جاتا ہے۔ حتیٰ کہ یہود و نصارہ کے اجماع کو بھی اجماع ہی کہا جائے گا، ان کے بھی یونائٹڈ فیصلے کو اجماع کہا جائے گا۔ جب بھی ہم بیان کریں گے، دلائل دیں گے کہ بھائی اس پہ یہود و نصارہ کا اجماع ہے، یہ متفقہ بات ہے جہاں پر ساری قوم متفق ہے۔ اجماع کے سب سے زیادہ جامع و معنی جو ہیں، مطلب ایک بہت ہی کنسائز، ڈیپ اور پرفیکٹ جو میننگ ہے اجماع کی، وہ بیسیکلی ملتی ہے حضرت حسن ابن السبکی رحمۃ اللہ علیہ سے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اجماع امت محمدیہ کے مجتہدین کے اس اتفاق کا نام ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد کسی زمانے میں کسی بھی امر پر، کسی بھی بابت، کسی بھی چیپٹر ٹاپک پر ہوا ہو، مطلب کوئی بھی کنٹروورسی ہوئی ہو، کسی بھی بات پر اختلاف ہوا ہو، تو وہ جو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو مجتہدین ہیں ان کا جو اتفاق ہے اس ایشو کے اوپر، اس سبجیکٹ کے اوپر جو ان کا اتفاق ہے، اسی کا نام اجماع ہے۔ اور یہی جو ہے وہ بیسیکلی، ویسے تو اجماع کے اوپر بہت سارے ہر کسی کا اپنا اپنا اوپینین ہے، مگر جو عام واضح اور جو پرفیکٹ جو میننگ لی جاتی ہے وہ بیسیکلی یہی ہے کہ جو مجتہدین ہیں، اجتہاد کا جو ہم نے پڑھا کہ وہ جو مجتہدین ہیں بیسیکلی وہیں جو ہیں اپنا اجماع کر سکتے ہیں، اور وہ جو ان کا جو اجماع ہوگا، ان کا جو کسی اوپینین پر یونائٹ ہونا ہوگا، اسی کو ہم اجماع کے کانٹیکسٹ میں لیں گے۔ اچھا جی، ویسے جو اجماع جو ہے ان کے تھوڑے سے ٹائپس ہیں تین، تو وہ یہ ہے کہ اجماع جو کنسنسس ہے، مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو ان کے صحابہ کرام تھے ان کے کنسنسس کا ایک اجماع ہے۔ پھر ایک جورسٹ کا ہے، مجتہدین کا ہے۔
پھر اجماع ایک جو ہے اپنا لوگوں کا ہے کہ اسی مسلم کمیونٹی کا اجماع ہے. تو یہ 3 ٹائپس آف اجماع ہمیں دیکھنے کو اسلام کے اندر ملتے ہیں. ان 3 ٹائپس کو اجماع ہوتے ہیں. اس کی ایک واضح مثال فار ایگزامپل جو 20 رکعت تراویح ہے نماز، تو اس تراویحوں کی رکعت کے اوپر بیسیکلی ویسے تو ایک کنٹروورسی تھی، مگر حضرت عمر ان کے فیصلے پر تمام جو صحابہ کرام تھے، ایک تعداد جو بڑی صحابہ کرام کی تھی، انہوں نے اس بات پر متفقہ فیصلہ دیا کہ 20 رکعت ہی ہوں گی. یہ اس کی ایک مثال تھی. جس طرح ایک دوسرا ایشو اسی وقت ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد فوراً جو پیش آیا، وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں جو منکرین زکوٰۃ کا واقعہ پیش آیا. تو اس پر بھی ان کے خلاف جہاد کرنا اور ان مرتدین کے خلاف جہاد کرنا جو فرض کیا گیا اور فیصلہ دیا گیا، یہ بھی ایک اجماع ہے اس وقت کے ہمارے فقہا جو صحابہ کرام تھے ان کا. اچھا جی، پھر آ جاتا ہے قیاس. سیکنڈری سورسز کے اندر سیکنڈ نمبر پہ قیاس، جسے ہم انگلش میں انالوجی بھی کہتے ہیں. ویسے انالوجی کا مطلب ہوتا ہے یا قیاس کا مطلب ہوتا ہے کسی ایک چیز کو دوسری سے کمپیئر کرنا، اس کمپیریزن کا بیسیکلی ہم اسے کہتا ہے انالوجی، قیاس. اچھا جی، قیاس کو اگر سادہ الفاظ میں سمجھنا چاہیں تو یہ عام الفاظ میں بھی اس لفظ کو، اس ورڈ کو ہم اسے ہی کہتے ہیں کہ بھائی ایک اندازہ لگانا، تخمینہ لگانا اور رائے دینا کہ بھئی اس ٹاپک پر میری قیاس یہ ہے، میری رائے یہ ہے، میرا اندازہ یہ ہے، میرا تخمینہ جو ہم لگاتے ہیں وہ یہ ہے. تو اس کو ہم قیاس کی ورڈ میں یوز کرتے ہیں کہ اس کی جو میننگ ہے، جو بیسک میننگ ہے، وہ بیسیکلی یہی ہے، آؤٹ آف ریلیجیس کانٹیکسٹ. اچھا جی، قیاس کے سبجیکٹ پر بہت سارے علماء کرام نے اور فقہا نے اس ٹاپک کو ڈسکس کیا ہے، مگر وہ سارے کے سارے ٹیکنیکلس ہیں اور اس میں چند باتیں اور بہت ساری باتیں اس میں بہت اس طرح مشکل الفاظ میں لکھی گئی ہیں کہ ایک سادہ بندہ، ایک جس کا واسطہ ریلیجن سے نہیں ہے اتنا، جو اتنے علوم نہیں جانتا، دین کے ٹرمنالوجیز نہیں جانتا، ان کی پرٹیکولر ڈیفینیشنز نہیں جانتا، تو اس کے لیے مشکل ہوتا ہے. اس معاملے میں علامہ رویانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ان کی ایک بہت آسان ڈیفینیشن ہے قیاس کو سمجھنے کے لیے. وہ فرماتے ہیں کہ جو قیاس کا جو سبجیکٹ ہے بیسیکلی وہ منصوص اور صریح حکم کی کاز کو تلاش کر کے غیر منصوص مسائل کے احکام دریافت کرنا ہے. مقصد یہ ہے کہ جو ورڈکٹس قرآن اور سنت میں واضح طور بیان کی گئی ہیں، جو ٹاپکس، جو احکامات، جو اصول اور جو فیصلے اللہ پاک نے حکم دیے ہیں، قانون دیے ہیں، جو واضح طور پر ظاہر ہیں، ہر عام و خاص بندہ اس کو سمجھ سکتا ہے، واضح ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ جو منصوص اور صریح حکم کی کاز کو تلاش کر کے غیر منصوص مسائل کے احکام دریافت کرنا. فار ایگزامپل، اس کے مزید آسانی سمجھانے کے لیے، فار ایگزامپل میں اگر آپ کے سامنے خمر شراب کی ایک آیت پیش کر دوں تو اس میں ایک یہ چیز واضح ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ سورہ مائدہ کی ورس نمبر 19 میں فرما رہے ہیں، اے ایمان والو، شراب اور جوا اور بت اور پاسے ناپاک کام اعمال شیطان سے ہیں، سو ان سے بچتے رہنا تاکہ نجات پاؤ. اب یہاں پر جو شراب کی پینے کی جو حرمت کے بارے میں قرآن پاک کی یہ آیت ہے، اسے ہم ریلیجیس کانٹیکس میں، اسے ہم اصول میں، ٹیکنیکل ٹرمز میں اسے ہم نص صریح کہتے ہیں، کیونکہ یہ دراصل واضح ہے جس میں شراب کی ممانعت ہے. اب جب قیاس کرنے والے مجتہدین نے خمر کی حرمت کی وجہ اور سبب پر غور کیا، اس کی کاز پر غور کیا، تو انہوں نے دیکھا کہ یہ نشاور ہونے کی وجہ سے حرام قرار دیا گیا ہے. اچھا، نشے کے بارے میں تو قرآن پاک میں موجود ہمیں ملتا ہے، مگر باقی جتنی بھی دوسری نشاور چیزیں ہیں ان کے بارے میں ایک ممانعت نہیں ملتی، اس کے بارے میں کوئی اس طرح کی ورڈکٹ نہیں ملتی. اب ایک سوال عام سادہ بندے نے سوال کیا کہ اب جو جتنی بھی دوسری کیا نشاور چیزیں ہیں کیا وہ بھی حرام ہیں، جس طرح چرس ہو گیا اور جتنی بھی دوسری پینے والی چیزیں ہیں، کیا وہ بھی اس کانٹیکسٹ میں حرام پائیں گی؟ تو جب مجتہدین نے غور کیا تو جتنی بھی منشیات دیکھیں، ان میں دیکھا کہ ان کے اندر جو کاز ہے وہ جو ہے وہ تو سیم ہے، کامن ہے، وہ اس میں نشہ ہے. تو مجتہدین نے یہ فیصلہ کیا کہ جتنے بھی منشیات والی چیزیں ہیں، نشاور چیزیں ہیں، وہ حرام ہیں اسی کانٹیکسٹ میں، اسی آیت کی روشنی میں، اسی حکم کے تحت. تو یہاں پر جو ہے، جو پرائمری چیز ہے، جو اصل چیز ہے، وہ تو اس کا نشاور ہونا ہے، اور اسی کانٹیکسٹ میں پھر اس پرائمری کاز کو لے کر ہم جتنے بھی معاملات طے کریں گے، نشاور چیزیں جن میں پائیں گے، تو ان کو
حرام قرار دیا گیا ہے اسی کانٹیکسٹ کو لے کر، وہ بھی اسی کانٹیکسٹ میں آئیں گی کیونکہ ان کے اندر کاز سیم ہے۔ اچھا یہ تھا قیاس، اسے ہم قیاس کہتے ہیں۔ یہی قیاس ایک مجتہدین جو کرتے ہیں یہی قیاس کرتے ہیں۔ اس کی امپورٹنس کا بھی اسی بات سے اندازہ ہو جاتا ہے، جو اس طرح کی بہت ساری چیزیں قرآن پاک میں موجود نہیں ہیں جن پر یہ فیصلہ کیا جائے کہ یہ حلال ہیں، حرام ہیں، جائز ہیں، ناجائز ہیں، یہ کس کانٹیکسٹ میں ہیں۔ تو پھر اس کی امپورٹنس، قیاس کی امپورٹنس ہمارے پاس سامنے آ جاتی ہے۔ اور قیاس کی امپورٹنس تب بھی آتی ہے جب قرآن اور سنت خاموش ہوں، اس میں کوئی واضح حکم ہمیں نہ ملے، تو مجتہدین پھر اس بات پر نکل کر ان کو سرچ آؤٹ کرتے ہیں، ان کی ڈیپتھ میں جاتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں کہ یہاں پر کون سی بات سب سے زیادہ بہتر ہے اور سب سے زیادہ اڈاپٹیبل ہے، سب سے زیادہ ایکسیپٹیبل ہوگی۔ اچھا جی، قیاس کا جو بیسیکلی کانٹیکسٹ ہے قرآن میں اس صورت میں ملتا ہے کہ ورس نمبر 59 سورہ آل عمران، چیپٹر آل عمران کی ورس نمبر 59 میں اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تخلیق کو اور حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کو اس طرح جو ہے قیاس کی صورت میں، کمپیریزن کی صورت میں پیش کرتے ہیں کہ پیدائش کے اعتبار سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بڑھ کر جو حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے بڑھ کر جو حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق کرنا تھا، پیدائش کے اعتبار سے زیادہ عقل سے ماور تو حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہے، کہ وہاں پر تو حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا گیا ہے، تو مطلب ایسی چیز سے پیدا کیا ہے جو کچھ تھی نہیں، جس میں جان نہ تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تو پھر بھی کسی جان سے پیدا کیا گیا ہے۔ تو اسی کانٹیکسٹ میں سورہ 59 میں اللہ تعالیٰ نے اسی متعلق ارشاد فرمایا ہے، اور یہ بھی علماء حضرات اور مجتہدین حضرات اسی کو، آیت کو اور اسی ورس کو اسی کانٹیکسٹ میں لے جاتے ہیں، قیاس کی کانٹیکسٹ میں۔ اچھا جی، پھر سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی قیاس ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قیاس کیا ہے اور اس کی بہت ساری مثالیں ہیں۔ اس طرح ایک مثال یہ ہے کہ ایک نکاح میں عورت اور اس کی پھوپھی یا خالہ جمع کرنے کی ممانعت میں فرمایا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم ایسا کرو گے تو رشتے و تعلقات میں دراڑ کا سبب بنو گے۔ یہ اس کاز کے سبب تھا، آپ نے کاز کو بیان کیا ہے، اور کاز کو بیان کر کے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ممانعت کا اظہار فرمایا ہے اور ان کے اظہار کے متعلق بیان کیا ہے۔ اچھا جی، پھر اسی کانٹیکسٹ میں ایک اور ہمیں اس طرح کا وضو کے متعلق ہمیں ملتا ہے کہ وضو ٹوٹنے کے عمل میں ایک سوال ہے کہ کیا مطلب عضو تناسل کو چھونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو ان کے بارے میں پھر یہ وضاحت کی گئی ہے کہ بیسیکلی عضو تناسل دیگر اعضاء بدن کی طرح بدن کا ایک حصہ ہی ہے، تو پھر ان کو چھونے سے وضو کیوں ٹوٹے گا؟ تو یہ بھی جو ہے اسی کانٹیکسٹ میں بیان کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ بھی ایک روایت جو بہت مشہور ہے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کے متعلق، جب یمن میں پہنچنے کا ارادہ فرمایا تو معاذ رضی اللہ عنہ کو بلا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بتاؤ معاذ، کوئی قضا درپیش ہو جائے تو کس طرح اس سے نمٹو گے، اس کا فیصلہ کس طرح کرو گے؟ آپ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کتاب اللہ کی روشنی میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کتاب اللہ میں اس کا حکم نہ ملے تو جواب دیا، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں تلاش کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر معلوم فرمایا کہ سنت میں اس کا صراحت نہ ملے تو کیا کرو گے؟ اگر معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اگر سنت میں بھی وہ چیز، اس چیز کا مسئلہ نہ ملے تو پھر کیا کرو گے؟ پھر آپ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ میں اجتہاد کروں گا۔ تو اس فیصلے کو سن کر، اس جواب کو سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے اور ان کے سینے پر دست شفقت رکھا اور حمد و ثنا کے ساتھ ان کو طرز اجتہاد کی توصیف فرمائی۔ یہ حدیث ترمذی کے اندر بھی موجود ہے۔ اچھا جی، اس حدیث میں تو ویسے کیا اجتہاد کا ذکر کیا گیا ہے، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہاں پر قیاس کس طرح؟ اجتہاد جو ہے، مجموعی اجتہاد جو ہے، جتنے بھی مجتہدین ہیں جب وہ مل کر کسی متعلق کسی سبجیکٹ کو ریزالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اسے ہم قیاس کہتے ہیں۔ جب کوئی چیز قرآن و حدیث اور اجماع سے نہیں ملتی تو پھر وہ قیاس میں آ جاتی ہے، اور قیاس یہ تب ہوتا ہے جب قیاس سے بھی مسئلہ حل نہ ہو اور قیاس میں ہر کسی کے ڈفرینٹ اوپینینز بن جائیں، تو پھر ہر مجتہد اپنا ایک اجتہاد دیتا ہے، اپنا ایک جو فیصلہ دیتا ہے وہ اس کے اجتہاد کے اوپر ہوتا ہے، یہ ڈفرینس آف اوپینین پہ پیش آتا ہے۔ تو یہ جو انڈیویجول بیسس پہ جو ایک رائے دینا ہوتی ہے کسی مجتہد نے، یہ اس کی اجتہاد ہوتا ہے، اور جب یہ فیصلہ جو ہے اپنا مجتہدین مل بیٹھ کر جب دیتے ہیں تو وہ قیاس کہلاتا ہے، اور یہ قیاس جو ہے پوری امت کے لیے
ہوتا ہے اور یہ سورسز آف اسلام میں کاؤنٹ ہوتے ہیں. اور جس طرح یہ قیاس جو ہے اور اجتہاد سے ایک ریلیٹڈ ہے، اسی طرح اجماع سے بھی قیاس کا ثبوت ملتا ہے. فار ایگزامپل میں نے آپ کو پہلے بھی ایک ایگزامپل دی تھی، تو جس طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منکرین زکوٰۃ سے جو قتال کا فیصلہ کیا تھا، جہاد کا فیصلہ کیا تھا، وہ اس وقت کے مجتہدین کی ایک اجماع تھا ان کے اوپر، ایک کنسنسس آف اوپینین تھا. مگر یہ کنسنسس آف اوپینین قیاس کی بنیاد پر تھا، انہوں نے یہ قیاس کیا تھا. ہوپ کہ اب آپ کو ایک ڈفرنس کا سمجھ آ گیا ہوگا کہ قیاس کس طرح ہوتا ہے، اور یہ اجماع کی صورت بھی کرتی ہے اور اجتہاد کی صورت میں بھی ہوتی ہے، مینس انڈیویجول بیسس پر بھی اور ایک کمیونٹی کے بیسس پر بھی. اچھا جی، اب ہمارے پاس جو نیکسٹ سورس ہے وہ اجتہاد ہے. تو ویسے یہ ہمارے پاس 3 سورسز ہیں. ویسے سورسز آف اسلامک لاء کے اندر کچھ اور سورسز بھی ہیں، مگر ہمارے سبجیکٹ میں صرف ہم جو پڑھیں گے اس میں ہم نے جو ڈسکس کر رہے تھے وہ صرف 3 سورسز تھے. تو مینلی ڈسکس بھی کیے جاتے ہیں اور جو مینلی سوال بھی جن سے ہوتا ہے تو وہ اجماع، قیاس اور اجتہاد. ابھی تو اجتہاد کے متعلق یہ ہے کہ اجتہاد جو ہے وہ بیسیکلی اس کے ہم کہتے ہیں کہ اجتہاد از اے میکنگ آف اے ڈیسیژن ان اسلامک لا بائی پرسنل ایفرٹ independently of any school of jurisprudence, following the decision of religious experts without necessarily examining the scriptural basis or reasoning for that decision. اچھا جی، اجتہاد یہ ہے کہ یہ اصطلاح کے اندر اجتہاد جو ہے، یہ جو ورڈ اجتہاد ہی یہ لفظ جہد سے نکلا ہے، جس کی مطلب ہے کوشش کرنا، محنت کرنا، مشقت کرنا. مگر فقہ کے اندر کسی بھی عملی احکام کو، کسی بھی مسائل کے اوپر کوئی نتیجہ اخذ کر لینا اور اس میں کوشش کر کے نتیجہ اخذ کر لینے کو ہم اجتہاد کہتے ہیں. اچھا جی، کسی بھی انسان میں کسی ایسی صلاحیت کا ہونا جس کے ذریعے وہ اسلامی احکام اس کی مخصوص منابع اور ماخذوں سے اخذ کر سکے، اس صلاحیت اور قابلیت کو اجتہاد کہتے ہیں. جس شخص میں یہ صلاحیت پائی جاتی ہے اسے مجتہد کہتے ہیں. اور جیسے ہی بالکل اہل تشیع کے اندر کتاب، سنت، اجماع اور عقل ہے، ان کے یہاں اجتہاد کا معاملہ نہیں ہے. اجتہاد کی اصطلاحی معنی میں علامہ زبیدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اجتہاد کہتے ہیں کسی چیز کی تلاش میں اپنی پوری طاقت خرچ کرنا، اور اس سے مراد ہے کسی قضیہ، مطلب کسی مسئلے کے اوپر، کسی مسئلے کو قیاس کی طریقے سے کتاب و سنت کی طرف لوٹانا. اچھا جی، جو اجتہاد کرتا ہے اسے ہم مجتہد کہتے ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مجتہد کون ہو سکتا ہے؟ اب اس کے لیے تو اس کی چند پوائنٹس نوٹ کر لیں. تو مجتہد وہ سوچتا ہے، اس کی چند پوائنٹس یہ ہیں کہ پہلی تو یہ ہے کہ اپرائٹ کریکٹر ہوز ججمنٹ پیپل کین ٹرسٹ، جس کے ججمنٹ پر پیپل لوگ یقین کر سکیں، جس کے پاس قرآن کی علم اور نالج آف دا قرآن، نالج آف دا حدیث، نالج آف عرب لنگوسٹکس، اس کو عربی زبان کے اوپر عبور حاصل ہو، ایک کمانڈ حاصل ہو. نالج آف قیاس، ان دا کیس دا ابو مینشنڈ رولنگ which is derived from the Quran and Sunnah should not be apparent in the Quran and Sunnah اور اجماع. تو ایسا شخص جس کے پاس قیاس کا علم ہو، عربی زبان کا علم ہو، حدیث قرآن کا علم ہو، اور اس کا کیریکٹر بھی اس طرح کا ہو کہ لوگ اس پر یقین رکھتے ہوں، ایک پرہیزگار، متقی، ایک اچھے انسان، ایمان والا کریکٹر. اچھا جی، شیعت کے ہاں تو یہ ہے کہ شیعت کا ماننا ہے کہ اگر کوئی پرابلم پرائمری ریسورسز میں نہیں ملتی تو یہ پھر عقل کو اختیار دینا چاہیے کہ وہ پرائمری ریسورسز کو سامنے رکھ کر یہ بات طے کر لے کہ اب کیا آپشن بہتر ہے اس مسئلے کا حل دریافت کرنا. ایک عقل کو اجازت ہے کہ اس کے بعد عقل سے فیصلہ لیا جائے گا کہ اب اس کا حل کیا ہے. اچھا جی، اجتہاد کا چیپٹر تو ہسٹری کے اندر، سنی ہسٹری کے اندر 17th سینچری میں بند ہو جاتا ہے، اجتہاد کے دروازے بند ہو جاتے ہیں. اچھا جی، یہاں پر ہمارا اجتہاد کا چیپٹر کلوز ہوتا ہے. تو یہ جو سورسز تھے، سیکنڈری سورسز، تو یہ یہاں پر ختم ہو جاتے ہیں. امید ہے کہ چیزیں آپ کو بآسانی سمجھ آ گئی ہوں گی. اگر کوئی بھی سوال ہو تو آپ کمنٹس میں سوال کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں. انشاءاللہ نیکسٹ ٹاپک امپورٹنس آف دین ان ہیومن لائف ہے، ہم اس کو ڈسکس کریں گے. جزاک اللہ خیر. اللہ حافظ.